محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. معزز و مکرم سامعین، حاضرین، سورہ عنکبوت کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہماری خاطر کوشش کرتے ہیں تو ہم ضرور بالضرور ان کے لیے تمام راہیں کھول دیتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالی نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس انداز سے ترجمہ کیا ہے جس طرح کوئی شخص لفظی ترجمہ کرے اور گرامر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایک چیز کو ظاہر کرے ترجمہ میں۔ آیت میں پہلا لفظ ہے جاہدو، سب سے پہلے تو والذین ہے، اس کے بعد جو کرنے کی باتیں ہیں عمل کی، اس میں ہے جاہدو۔ جاہدو جہد سے ہے، اسی سے جہاد ہے، اور اردو میں اسی سے جد و جہد ہے۔ کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ کوشش لغوی معنی میں جہاد کا جو معنی ہے، لغوی معنی میں لغوی طور پر جہاد کا معنی ہے کوئی سی کوشش، خواہ وہ اچھی ہو یا بری۔ جیسا کہ پچھلی یا اسی جگہ آپ نے سنا تھا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، وہ دونوں ماں اور باپ اگر کوشش کریں
اس پر کہ وہ تجھے شرک پر آمادہ کرے. تو اب ماں باپ جو ہے وہ مجبور کرے بچے کو، تو یہ بھی ایک کوشش ہے کہ شرک کرے وہ. اس کو بھی لغوی معنی میں جہاد اور اصطلاحی معنی میں جہاد کہتے ہیں کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کے منکرین ہوں کسی بھی صورت میں، ان کے سامنے مد مقابل کے طور پر آنا، مشرک ہوں تو انہیں کلمہ پیش کرنا اور نہ مانے تو پھر لیکن وہ نہیں کہ جو بھی کلمہ نہیں پڑھتا. میں نے پہلے لفظ بولے مد مقابل آنا. مد مقابل تو تب ہے جب وہ لڑنے کے لیے تیار ہو. اگر کوئی شخص ویسے کلمہ نہیں پڑھتا اور اس کو پکڑ لینا اور کلمہ پڑھ ورنہ قتل کرتا ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی جہاد اسلام کا ایسا ہوا ہی نہیں. یہ اب جو ہو رہے ہیں کہ کوئی اگلا آدمی لڑے یا نہ لڑے، فساد پھیلائے یا نہ پھیلائے، بس کافر ہے، مومن نہیں، مسلم نہیں تو اس کو قتل کر دو، یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اگر سب لوگ اب ہدایت پر نہیں ہیں تو جاہلوں میں سے مت ہو جا اور اپنی جان کو مصیبتوں اور پریشانیوں میں مت ڈال. تو مقابلہ کے لیے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کوئی آئے اور جنگ کی صورت پیش آ جائے تو ایسے میں بھی عین دشمن کے سامنے جاتے ہوئے بھی حکم ہے کہ پہلے اس کو کہو کلمہ پڑھ لو. وہ جنگیں تو رہی نہیں مد مقابل آنے کی. دشمن اب جب ایک بندہ اپنے ہاتھ سے وار کرتا تھا اور دوسرے پر پڑتا تھا وہ وار، وہ تو اب نہیں سنا. یا بل بات ہو سکتی ہے، اب بات تو ہو سکتی ہے لیکن افراد سے نہیں، ریاستوں سے بات ہو سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ میں نے لفظ جہاد کا معنی عرض کرتے ہوئے اس طرف چلا گیا کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ جہاں کوئی غیر مسلم ملتا ہے تو جہاد یہ ہے کہ اس کو کلمہ پڑھو ورنہ وہیں قتل کر دو. ایسا تو والذین جاہدوا آگے ہے فینا. اس کا میں نے ترجمہ کر دیا ہماری خاطر. اگر اس کا پورا لفظی معنی کیا جائے تو اس کا معنی ہے جس نے ہم میں جہاد کیا، جس نے ہم میں جہاد کیا. اب یہ ہم میں کیسے جہاد ہوتا ہے؟ ہماری خاطر جہاد تو بالکل واضح ہے. ہم میں جہاد کیا یہ ہے کہ کوشش کی اس ذات جل وعلا کی شان کو سمجھنے کی اور اس ذات جل وعلا کو پانے کی، اس کو اپنانے کی. اس کے لیے ذکر کیا، ذکر سے زیادہ فکر کیا. قرآن میں دونوں چیزیں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں، لآیات لأولی الالباب، باریک
والے ہیں کون؟ سائنسدان، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قیاماً و قعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ہر حال میں غور کرنا ہے۔ اب یہ ہر حال میں اگر کوئی شخص کسی بھی چیز میں غور کرے تو پا لیتا ہے، کسی بھی، یعنی اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، کھڑے ہونا، بیٹھنا، لیٹنا، ہر حال میں ایک ہی فکر میں جو ہو، کسی ایک چیز کو سمجھنے میں تو پا لیتا ہے۔ آگے ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب آ گیا، پہلے ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جو ذکر کرتے ہیں اللہ کو، یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاماً وقعودا وعلی جنوبہم، آگے وَيَتَفَكَّرُونَ، اور فکر کرتے ہیں۔ اور یہ فکر کا لفظ ہمسایہ ہے جنوبہم کا، اس کے پیچھے لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاں، وعلی جنوبہم۔ اور انسان کو کسی چیز جو نہ سمجھ آنے والی ہو، سمجھ آتی ہی تقریباً اس وقت ہے جب وہ خلوت میں چلا جائے اور لیٹ جائے، ہے جی؟ تو وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش کو کیسے بنایا ہے۔ میں نے تو ایک مرتبہ آدھا منٹ، 2-3 جملے ایسے میری زبان سے اچانک نکل گئے، تو آپ یقین کیجئے کہ 13-14 سال کی میری بچی اس وقت رونے لگ گئی۔ یہ نہیں ہوتا ناریل کا وہ، ہاں، تو اس سے وہ ہرا ہرا جو ہے وہ اترا ہوا تھا، پھر نیچے وہ جو کیا ہوتا ہے جس کی رسی بھی بن سکتی ہے وہ بھی اتر گیا، پھر وہ جو سخت حصہ ہے وہ تھا، تو اس کو میں لے کر بیٹھا ہوتا ہے، ایک نا کالا سا ایسے تھوڑا سا اوپر ایک داغ ہوتا ہے، جیسے سارا جوڑ آ کر وہیں ملتا ہے، ہاں ایسے آنکھیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ اس میں آدھے گلاس کے برابر پانی ہے جی، اور یہ ناریل کا درخت جو ہے کھجور سے بھی جب چھوٹا ہو تو چھوٹا، لیکن کراچی میں جو ہم نے دیکھے ہیں وہ تو کھجور کے درخت سے بڑے ہیں، پتلے سکے، اوپر جا کر جو ہے نا کھجور جیسے تنے کو دیکھو تو سکا، اوپر جا کر ٹیڑے میڑے یہ درخت ہیں اور یہ لگے ہوئے ہیں، اس میں میں نے کہا یہ چھوٹی سی ٹہنی سے شروع ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جس کے ساتھ یہ لٹکے ہوتے ہیں وہ باریک سی ایک چھاک ہوتی ہے، پھر اس پر پہلے یہ ہرا بن جاتا ہے، پھر اس کے نیچے یہ سخت کہ وہ آدمی لوہے کے بغیر توڑ نہیں سکتا، لوہے کی چیز کے بغیر، پھر اس کے اندر یہ پانی چلا گیا ہے اور یہ اتنا صاف ہے، یہ کیسے ہے جی؟ یہ غور و فکر اس کو کہتے ہیں، یہ کیسے چلا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسا قادر ہے۔ تو یہ غور و فکر کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا، اب یہ ہے کہ زمین و آسمان کی چیزوں میں غور و فکر کرنا ہے، اب زمین و آسمان کی تخلیق میں اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے جو کچھ
پیدا کیا ہے، ان میں سے بعض چیزوں کا تو خود اس نے نام لے کر کہا ہے، اے بندہ وہ تو جا، اس کو بولو نیچے ہے وہ زبان۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کا نام لیا ہے، تو میں شیخ سعدی کی بات کر کے ان چیزوں کی طرف بھی آتا ہوں تاکہ قرآن میں غور کیا جائے اور پتہ چلے کہ جاہدو یہ بھی ہوتا ہے، جاہدو یہ بھی ہوتا ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ گلاب کے پھول کی بوٹی کو، اس کی ٹہنی کو، جہاں اوپر بڑا سا پھول لگا ہوا تھا، اس کو قریب ہو کر انہوں نے سونگھا ہے جی، تو خوشبو آئی، اور پھر ذرا کھڑے ہو کر دیکھا کہ یہ خوبصورت کیسے لگتا ہے، پھر بیٹھ گئے اور اس کے نیچے ٹہنی کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ اے پھول، یہ اس ٹہنی کو میں چیرتا ہوں تو اس کے اندر مجھے سرخی نظر نہیں آتی، اور اس کو چیر کر میں سونگھتا ہوں تو اس میں خوشبو محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اے ٹہنی، تو نے یہ سرخ ٹوپی کیسے پہن لی ہے، اور تیرے میں خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے بنانے والا جو ہے نا، تو جہاد کی دو قسمیں ہیں، ذکر و فکر، ذکر و دو ہو گئی۔ اب بعض چیزوں کا جو نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان میں غور تو کرو، تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان میں غور کرو تو مجھے پہچانو، مجھے سمجھو میں کیا ہوں، میں کتنا کاریگر ہوں، مجھے پہچانو۔ ایک جگہ پر پروردگار نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ اللہ ہے جس نے آسمان سے نازل فرمایا پانی کو، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس سے ہر اگنے والی چیز کو اس نے اگا دیا، خاضراً، ہرا بھرا، ہرا بھرا۔ اب آپ یا کوئی ملک جو اتراتا ہے ہریالی پر، کوئی خطہ، ملک پاکستان کے خطے ہیں جی، اب میں بچے عادی کر ہی دیتے ہیں، مجھے بھی فیس بک پر دکھلا رہے تھے کہ وہ آیا ہوا ہے کینیڈا کا نوجوان وزیر اعظم ہے جی، وزیر مملکت نہیں بلکہ وزیر اعظم، وہ آپ کے بلتستان میں ان کے اس علاقوں میں پھر رہا ہے، سبزہ ہے۔ اب زمین پر جب سبزہ آ جائے اور وہاں زمین نظر نہ آئے، اور کہیں اس سبزے میں سے کوئی بندہ جو ہے نا پگڈنڈی بنا لے چلنے کی، وہ پگڈنڈی پھر یوں 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 جا رہی ہو اور ادھر سبزہ ہو، ہے نہیں؟ تو خاضراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی سے خضر ہے کہ خضر جہاں پیر رکھتے تھے نا وہاں سبزہ ہوگا تھا۔ خاضراً نخرج منہ حبا متراکبا، ہم نکالتے ہیں وہ جو پودے یا درخت نکلتے ہیں ان میں سے ہم نکالتے ہیں دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے۔ انار کو کھولو نا، پھر آگے چلے ذرا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّخْلِ، کھجور، اب کھجور کا خوشہ جو لٹکا ہوا ہے وہ دیکھو کیسے چڑھے ہوئے ہیں دانے ایک دوسرے پر، ہے یا نہیں؟
جو بھی کھجور، ایک کھجور ہے وہ دانہ ہے نا، ہم اس کو کھجور کا دانہ ہوتا ہے، وہ دانے ایک دوسرے پر، اور ایک لکڑی ہے، ایک خوشہ ہے، خوشے کے ساتھ پھر لکڑی ہے، اور اس جو باریک سی ہے اس کے ساتھ کتنی کھجور ہیں، اس کو توڑتے ہیں تو پھر اس میں پھر وہ پہلے وہ لکڑی کو توڑ لیتے ہیں الگ، پھر اس سے ایک ایک دانہ، اور آدمی چلتا جاتا ہے کھاتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمِنَ النَّخْلِ طَلْعُهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اس پر زائر طَلْعُهَا طلوع، ظاہر ہوتے ہیں پکے پکے دانے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغ، وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون کے باغ، متشابہاً وغیر متشابہ، ملتی جلتی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور شکل میں ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں، اور نہ ملنے والی بھی ہوتی ہیں۔ اس ایک ہی باغ میں، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی باؤنڈری میں اگر امرود بھی لگا ہوا ہو، سیب بھی لگا ہوا ہو، انار بھی لگا ہوا ہو، انگور بھی لگا ہوا ہو، تو یہ سب ملتے جلتے نہیں ہیں۔ اور ایک ہی جگہ پر فروٹر بھی ہو، موسمی بھی ہو، کنو بھی ہو، ہاں مالٹا کنو، یہ ملتے جلتے ہیں، ذائقے میں تھوڑا تھوڑا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فکر کی بات کی ہے، فکر کرنے کی۔ قرآن میں لفظ نظر مانا زوئے کے ساتھ کیا ہے؟ دیکھنا، کیا؟ دیکھنا۔ قرآن میں بھی دیکھنا غور کے معنی میں لیا جاتا ہے، اور ہمارے عرف میں بھی دیکھنا غور و فکر کے معنی میں، یار دیکھو تو صحیح۔ قرآن فرماتا ہے انظروا الی ثمرہ، ذرا غور سے دیکھو تو صحیح اس درخت کے پھل کو۔ کون سا درخت؟ جو ذہن میں آئے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اس کے پھل کی طرف غور سے دیکھو جب وہ پھل لے، وینعہ، اور جب پک جائے۔ تو پہلے آپ کبھی یہ کھجور کے درخت ہے نا، ان میں سے یہ جو بڑا درخت ہے، ایک مرتبہ یہ اس میں آیا تھا خوشہ، ہم نے دیکھا تھا۔ پہلے چٹا چٹا بور سا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس وہی بور جو ہے نا شکل تبدیل کرتا ہے تھوڑی سی کھجور کی، ہری رہتی ہے، اس کے بعد پھر کوئی سرخ ہوتی ہے، کوئی پیلی ہوتی ہے۔ اچھا، بعض کھجوریں فقط ہری ہی رہتی ہیں اور پکتی ہیں۔ وَيَنْعِ، پھل کو دیکھو، یہ آم ہے لٹکا ہوا ہے، آم دیکھو لٹکا ہوا ہے، سیب کو دیکھو لٹکتا ہوا، کنو کو، مالٹے کو دیکھو، مالٹے لگے ہوئے ہیں، کنو مالٹے لگے ہوئے ہیں پودے پر، اور اس پر پودے پر وہ لگے ہوئے ہیں لیمو، ہاں جی، اور بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں۔ آدمی سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی سیلفی لیتا ہے، فوٹو لیتا ہے، وہ پیچھے وہ زبردست ہے۔ قدرت کی کسی چیز کا مقابلہ ہے؟ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، پھر متراکباً، کیا ایک معنی یہ بھی ہے
اچھا آج کل تو دیکھنے میں اتنے نظارے ہیں کہ دنیا بھر کی چیزیں ہمارے سامنے اب دکھائی جاتی ہیں. میں دیکھتا ہوں حیران ہے جب یعنی پہلے کبھی ہم نے ایسا دیکھ نہیں کیا. آج کل ایسی چیزیں لوگ اصل چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے پہلے دیکھی نہیں. اب انہوں نے ادھر ادھر سے لکڑیاں لگا کر وہ جو ہیں آپ کی بیل، یہ آپ کا کدو شریف اس کی بھی بیل ہوتی ہے، اب یہ کریلا ہے اس کی بھی بیل ہے جی، اور یہ جو آپ کا ٹماٹر ہے یہ بھی بیل ہی ہوتی ہے. تھوڑا پودا بنتا ہے لیکن لمبا ہو جائے تو پھر ہاں یہ بیل ہی ہوتی ہے. تو یہ ان کو پھر کھڑا کیا ہوا ہے ایسے درمیان، ایسے کھڑا کیا پھر یوں لے آئے درمیان میں بندہ چلتا جاتا ہے، وہ اوپر آ گئے ہیں. اور پھر جو لٹکے ہوئے ہیں کدو شریف، لٹکے ہوئے ہیں کریلے ہیں جی، لٹکی ہوئی ہے وہ لمبی لمبی مرچیں اور ان میں ہری اور پھر وہ سرخ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، یہ جو پھل ہیں خواہ درخت پر ہوں خواہ کسی بیل پر ہوں، جب یہ پک جائیں تو ان کو دیکھو تو صحیح. یہ قرآن ہے. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اس میں تمہارے لیے مومن قوم کے لیے ہماری قدرت کی، ہمارے قادر ہونے کی، ہمارے معبود ہونے کی، ہمارے کاریگر ہونے کی دلیلیں ہیں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غور کرو اور غور کر کے پہنچو اس حقیقت تک کہ ان کو کس نے بنایا. ایک ہی جگہ پر دو ایک بالشت کے فاصلے پر آپ لگا دو. میرے ادھر ایسا لگا ہوا میں نے دیکھا ہے، ادھر میں نے تھوڑا بنایا ہوا ہے انگور لگتے ہیں کالے، یعنی وہ کھانے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں، ہم نے کھائے. تو وہاں از خود ایک کھجور کا تو اس کا یار مرچ کا پودا لگا، از خود اگایا. ایک آدھ مرتبہ وہ اس کے پودے جو ہیں یہ ٹماٹر کے بھی از خود ہو گئے. تو میں نے دیکھا کہ ادھر یہ انگور ہے اور انگور کا وہ پودا اتنا موٹا ہو گیا ہے، اس کے تنا اتنا موٹا، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مرچ ہے. اس کو کھاؤ، انگور کے پودے پر لگی ہوئی چیز کو کھاؤ تو وہ کیسی ہے، مرچ کے پودے پر لگی ہوئی چیز کو کھاؤ تو وہ کیسی ہے. اور فاصلہ ان میں کتنا ہے، پانی وہی، زمین غور و فکر کم از کم اتنے ایسے ہی کیا جا سکتا ہے. ہاں جی، پانی ایک ساتھ. اور پھر ایک مرتبہ گنے آ گئے کہیں سے دیہات سے، ان کو ہم نے زمین میں کوڑ دیا، یہی کی بات ہے. تو وہ گنے ہو گئے 3-4، وہ ایک ہی زمین میں پتہ نہیں تم جو ذائقہ نکالو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان چیزوں میں غور کرو. اور پہلی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی جگہ پر قرآن میں پہلی جگہ پر جہاں اللہ نے فرمایا نا اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تو وہاں یہی بیان فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا الذی جعل لکم الارض فراشا. سب سے پہلے فرمایا وہ ہے جو کہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس پر آسمان سے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس زمین سے تمہارے لیے ثمرات کا رزق پیدا کیا. آگے فرمایا ہے کوئی جو اس زمین سے ہر طرح کے ثمرات کو نکالے تمہارے لیے؟ ہے کوئی؟ بولیے ہے کوئی؟ اس لیے آگے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، جب ایسا ہے کوئی نہیں تو پھر جو ایسا
شریک کیوں کیا جائے ان کو جو کچھ بھی نہیں بنا سکتے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، تو تم اللہ تعالیٰ کے لیے شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو۔ ہاں اچھا یہ ہے اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے ہر ایک کو۔ قرآن میں ایک جگہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، خبردار کر دیا جائے گا انسان کو اس دن جو اس نے پہلے کیا جو بعد میں کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا بل الانسان علی نفسہ بصیرا، بلکہ انسان خود اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہی ہے، ولو القی معاذیرا، بہانے بناتا رہے تو اس کی برکت۔ کیا خیال ہے یا نہیں؟ کون ہے جس کو نہیں سمجھ کے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ انسان نے جو کچھ کیا ہوا ہے وہ اپنے آپ سمجھتا ہی ہے۔ کل آپ یقین فرمائیں میں ایسی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بتاتا، کل ہی کی بات ہے کہ میرا چھوٹا بچہ جو ہے تو وہ لے آیا، میں نے اس کو بولا، میں نے کہا بیٹا ایک فائل ڈالی تھی وہ USB میں، وہ سرخ سی USB تھی اتنی سی، تو وہ مجھے دینے لگا، 13 ساڑھے 13 سال عمر، تو جب کھولی تو وہ فائل تو میں نے وہ لینی تھی، لیکن اس میں کچھ تقریریں تھیں ہے جی، مولانا اسحاق صاحب کی، ڈاکٹر صاحب کی، دوسرے حضرات کی، تو اب کھولا، جب کھولا اس کو تو کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اس وقت میرے علم میں نہیں تھی اور بچوں نے ڈالی ہوئی تھی اس میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو وہ اس کو کھولا تو تقریر ہو رہی تھی، بندے ہل رہے تھے، جا رہے تھے، حرکت ہے، اور وہ کتاب کی ایک فائل تھی، وہ میں نے، بچہ کہتے ہیں ابو نکی جی چیز ہے یہ کتنا کچھ بھریا ہے، تو میں نے کہا قرآن میں ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا نہیں دیکھتے وہ، کیا غور نہیں کرتے وہ کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ سورۃ المجادلہ، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، ان میں سے 3 آدمی ایسے نہیں جو سرگوشی کے لیے بیٹھے ہوں مگر ان کے ساتھ چوتھا ہوتا ہے۔ آج کل تو فون ریکارڈ ہو رہے ہیں نا، کون کیا کر رہے ہیں ہماری حکومت کے خلاف، یہ زمینی حکومتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جب سے ازل سے مخلوق کو پیدا کیا، وہاں 2 آدمی 3 آدمی سرگوشی کرتے ہیں آپس میں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ 3 ہے، وہاں ایک چوتھا بھی ہے۔ ولا رابع، اور نہیں کہیں 4 مگر ان کے ساتھ، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو، الا هو معهم، مگر ان سب کے ساتھ وہ ہے، اینما کانوا، وہ جہاں بھی ہو، آبدوز میں ہو، آسمانوں میں ہو، لوہے کے کوٹھوں میں ہو، کہیں بھی ہو، اینما کانوا، وہ جہاں بھی ہو، ثم ینبئهم بما عملوا، پھر وہ انہیں آگاہ کرے گا بما عملوا، وہ کیا عمل کرتے رہے تھے، یوم القیامت، قیامت کے دن، یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں۔
تو اس دن اس آیت میں یہ ہے ثم ينبئهم بما عملوا، جو کوئی جو کچھ کہتا رہا کرتا رہا، بما عملوا عمل کرتا رہا، ينبئهم اسے اس سے آگاہ کر دیا جائے گا، اس کی پوری فلم، اس کی زندگی کی پوری فلم کھول کر رکھ دی جائے گی۔ وہ خود دیکھے گا میں ہوں اور یہ کر رہا ہوں، اور ہوگا اس وقت جب مکرے گا، یہ ہوگا اس وقت جب مکرے گا۔ بولیے آج آپ کسی کو کسی اینکر کے سامنے دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم نے یا ہمارے لیڈر نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی، یا کوئی کہتا ہے کہ جی یہ کچھ لوگ آتے ہیں اور میں وہ آ کر وہ ٹی وی ٹاک شو پر تہذیب سے ہٹ کر باتیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو وہ دکھا دیں گے جی یہ جو یہ صاحب جو وزیر ہیں، یہ وزیر اعظم ہے، یہ صدر ہے، یہ جو فرما رہے ہیں، میں دکھاؤں جب یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ کیا کہتے تھے، وہ چلا کے اچھا کیوں چلا، کب چلاتا ہے؟ یہ آخری دور ہے، قرآن و سنت کو سمجھنے کا دور ہے۔ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے اس دور نے بہت کچھ دے دیا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ ایک حدیث پاک میں ہے آدمی گھر سے باہر جائے گا اور پھر جب واپس گھر آئے گا تو اس کے گھر کے تسمے بھی بتلائیں گے کہ گھر میں کیا ہوا۔ ہم یہ حدیث پڑھتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب جس گھر میں پاکستان کو ذرا بھلے پرے ہٹا لیں، اس ملک کو لے لیں جہاں سیکنڈ کے لیے بھی بجلی نہیں جاتی، گھر پر لگا ہوا ہے کیمرہ ہر کمرے میں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ میری جوتی تو یہاں میں رکھ کر گیا تھا، وہ فلاں چیز تو یہاں رکھ کر گیا تھا، یہ یہاں سے ہلی کیوں؟ تو وہ اس کا ہلنا، اس کا اٹھانا، اس کا ادھر لے جانا، ادھر، وہ سب کچھ اب پکڑے بھی تو اسی طریقے سے جا رہے ہیں نا۔ تو حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی جب گھر سے باہر نکلے گا، واپس آئے گا تو اس کی جوتی کے تسمے بتلائیں گے کہ تیرے پیچھے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہماری چیزوں میں، زمین و آسمان کے اندر کتنی چیزیں ہیں ان میں غور کرو اور پھر ہمیں پہچانو۔ تمہیں ہر چیز، تمہاری فکر کو ہر چیز ہماری طرف لے جائے گی، الا یہ کہ ما سوا اس کے کہ تم خود اپنی فکر کو وہاں نہ لے جانا چاہو، یا از خود ہی تم بھولے بن جاؤ۔ تو وہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے کوشش کی ہم میں، ہماری ذات کو سمجھنے میں، ہماری شان کو سمجھنے میں، ہماری قدرت، طاقت، کاریگری، کہ ہم ہر شے پر قادر ہیں، ہم ہر ایک چیز سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم ہر ایک سے زیادہ جاننے والے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمارے علم سے باہر ہو۔ ہمارے سامنے مستقبل ایسے ہے جیسے حال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ایک ہی مقام پر کھڑے ہو کر، بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ نے بیان کرنا شروع کیا تو جہاں سے مخلوق کا آغاز ہوا تھا وہاں سے آپ نے شروع کیا بیان کا، اور جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، وہاں تک سارا کچھ بیان کر دیا ایک مجلس میں۔
یہ بخاری کی حدیث ہے، راوی فاروق اعظم ہے۔ کہاں سے شروع کیا؟ مخلوق کہاں سے شروع ہوئی؟ نہیں، انسانیت شروع ہوئی آدم سے، مخلوق نہیں۔ آدم سے انسانیت شروع ہوئی ہے، مخلوق نہیں۔ ہاں، فرشتے بھی مخلوق ہیں، زمین بھی مخلوق ہے، آسمان بھی۔ آدم جب پیدا ہوئے تو اس وقت آسمان بھی تھا، زمین بھی تھی، ٹھیک ہے، اور فرشتے بھی تھے، جن بھی تھے، یہ سب مخلوق ہیں۔ حضور نے مخلوق سے پہلے ایک تھوڑے سے وقت میں کیسے بیان کر دیا؟ وہی ہے جیسے چھوٹی سی چیز میں آج کل آپ دیکھیں نا، اوپر جا کر جو میری لائبریری ہے، ہاں جی، 46 فٹ لمبی ہے، 17-18 فٹ چوڑی ہے، 1 انچ نیچے سے چھوڑ کر، ایک انچ نہیں، وہ جو ہوتی ہے اینٹ، 1 اینٹ نیچے رکھی، اس پر تھوڑا سا ماربل وہ لگایا، تو نیچے سے لے کر یہاں سے، یعنی یہاں سے لے کر اوپر تک پوری بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لاکھوں روپے کی کتابیں ہیں، ساری کتابیں۔ اب میرے پاس میرے لیپ ٹاپ میں اس سے زیادہ ہے۔ اب وہ لیپ ٹاپ بھی لے جاتا ہوں اور کتابیں پوری لائبریری میں میرے ساتھ ہوتی ہیں، تو اب اس کو کھولو تو ایک جہان ہے۔ پھر اچھا، بیان بھی ہر چیز کر دی، اور ایسی بیان کی کہ دوسری بخاری ہی کی روایت میں ہے کہ حذیفہ فرماتے ہیں، ہم نے جب وہ خطاب سنا، اس کے بعد جو کوئی واقعہ ہوتا، 2 بندوں کے درمیان، چند آدمیوں کے درمیان کوئی ایسا واقعہ ہوتا، تو ہم کہتے یہ تو ہم نے پہلے دیکھا اور سنا ہے۔ ہم حیران ہیں سائنس پر، اس کی ایجادات پر، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے بیان کر دیا ہے۔ تو اسی لیے جو کوشش کرتا ہے ہم میں، آگے کیا ہے؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ، کیا ہے قاری صاحب؟ سُبُلَنَا، سبیلنا تو نہیں، سُبُلَنَا، سبیلنا نہیں، ہم اس کے لیے اپنی راہ کھول دیتے نہیں، اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ راہ نہیں کھولتے بلکہ راہیں کھول دیتے ہیں۔ اور امام غزالی، میں چھلانگ لگا کر جا رہا ہوں امام غزالی کی طرف، درمیان میں بہت کچھ بیان کرنے کا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، جو لوگ ذکر الہی پھر فکر الہی، جیسے کہ میں عرض کر گیا ہوں، قرآن میں ذکر الہی بھی ہے اور فکر الہی بھی ہے، ذکر الہی اور فکر الہی میں، یہ امام غزالی کا فرمان ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے المنقذ من الضلال، یہ ان کی آپ بیتی ہے، یہ امام غزالی کی آپ بیتی ہے۔ انہوں نے بہت وقت، 80% وقت، زندگی بھی ان کی تھوڑی تھی، زیادہ نہیں تھی، ہے جی، 55-60 سال اتنا ہے، لمبی زندگی انہوں نے نہیں پائی۔ تو 3 حصے تقریباً زندگی کے انہوں نے یہ مناظرے، مجادلے، بحث وغیرہ میں گزارے ہیں جی، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، حق کیا ہے، کیا ہے، یہ وہ وغیرہ۔ اچھا، جس کسی کے ساتھ مناظرہ کرتے تو پہلے اس کی خود زبان سیکھتے، اس کا مذہب پڑھتے، پھر اس کے مذہب میں، اس کے مذہب، اس کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر اسی کو وہی جھوٹا کرتے ہیں۔ اس لیے تو کہا گیا ہے نا، حجت الاسلام، یہ اسلام کی دلیل ہے غزالی۔ اچھا، بڑے پنجابی میں کہتے ہیں نا، پھڑکے، یا کہتے ہیں نا وہ پڑک دے رہے، ہاں، اپنی زندگی میں وہ یہ شعلے اور جوانیاں اور علم کی طغیانیاں دکھاتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہیں بھی میرے اس پرندے کو
کوئی حوصلہ نہیں مل سکا، کہیں ذہن کو کوئی سکون نہیں مل سکا کہ کوئی چیز پالوں اور کہوں بھی گوہر مقصود ہاتھ آ گیا، ایسا بس لڑتا رہا، مناظرے کرتا رہا، مجادلے کرتا رہا، باتیں کرتا رہا، ہراتا رہا اور چڑھ بیٹھتا رہا، لیکن مقصود تو پھر کیا ہوا؟ آخر میں لکھتے ہیں کہ پھر مجھے ایک صوفی مل گیا، کہنے لگے جب وہ ملا تو پھر میں نے سمجھا کہ یہ وہ ہیں جو پوچھ کر، جو حضور سے پوچھ کر قدم اٹھاتے ہیں، اور وہ کہنے لگے خدا کی قسم میں تمہیں سچ بتلاتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو سینہ نبوت سے براہ راست لیتے ہیں۔ اور پھر آخر میں لکھتے ہیں یدیق عنہا نطق النطاق، میں نے ان کے ہاں جو کچھ آ کر پایا خدا کی قسم اسے بیان کرنے کے لیے نطق کی، بولی کی، بیان کی زبان گنگ ہے، بیان کی زبان۔ تو وہ اپنے آپ بیتی اس میں انہوں نے لکھ دی، ترجمہ ہوا تھا، بہت پہلے ترجمہ کیا تھا حیدرآباد کے ایک عالم دین تھے مفتی محمد خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آج کل مجھے پتہ نہیں ہو ترجمے جو پرانے ہیں ان کو آج کل جدید انداز میں پھر نکالنے ہیں، یہ ساری کتابیں مل جاتی ہیں۔ تو پہلے تو تھا، چونکہ پڑھنے کی چیز ہے اس لیے آپ کو بتلا رہا ہوں، آپ بھی ہونا چاہیے، اس کا نام تھا روشنی کی طرف، ترجمے کا نام ہے روشنی کی طرف، عربی میں ہے وہ کتاب المنقذ من الضلال، گمراہی سے نکالنے والی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں نے اپنی 55 سال کی زندگی میں 45 سال یا 40 سال میں نے جن بحث مباحث میں گزار دیے، لوگوں اس بحث مباحث میں نہ پڑے رہنا، گوہر مقصود پانا چاہتے ہو تو یہ راہ جو مجھے آخر میں ملی۔ تو غور و فکر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات میں کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک راہ نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔